منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافر تر است۔ اقبال کہتا ہے کہ ملا کے نزدیک خدا کی ذات سے انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، لیکن میرے نزدیک اپنی ذات سے انکار کرنے والا اس سے زیادہ کافر ہے۔ یہ شعر جاوید نامے سے ماخوذ ہے اور جاوید نامے کے آخری باب خطاب با جاوید سے ہے۔ خطاب با جاوید جاوید نامے کا حصہ تو نہیں، لیکن اس کا ایک موزون تتمہ ضرور ہے۔ خطاب اگرچہ بظاہر اپنے بیٹے جاوید سے کیا ہے، لیکن اصل اس میں نژاد نو کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ شاعر نے سخن بر نژاد نو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی نئی نسل سے دو ایک باتیں۔ اقبال نے یہاں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور اس کے باوجود یہ ظاہر کیا ہے کہ میں نے بڑی نکتہ آفرینیاں کی ہیں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو تحریر میں نہیں سما سکتی۔ یہ نکتے یا تو تجھے میری نگاہ میں یا میری آہ صبح گاہ میں ملیں گے۔ پھر کہتا ہے کہ بیٹا، تو نے اپنی ماں کے لبوں سے لا الہ کا کلمہ سیکھا اور دولت جاوید پائی، مجھ سے ذوق نظر لے لے اور اس سے لا الہ الا اللہ کے سوز میں جلنے کا ڈھب سیکھ لے۔ اس ساری تفصیل کا خلاصہ آج کے شعر میں پوشیدہ ہے۔ شاعر نے اس شعر میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک حق شناسی اور دوسرے خود شناسی۔ ذرا اس قول کو سامنے لائیے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ گویا عرفان اور یعنی عرفان نفس عرفان حق کی بنیاد ہے۔ جو شخص حق کو نہیں پہچانتا وہ حق کا منکر ہے اور کافر ہے، لیکن شاعر کی نظر میں ایک اور کافر بھی ہوتا ہے جو اس سے بڑھ کے کافر ہے۔ وہ اپنی ذات کو نہ پہچاننے والا انسان ہے اور اس لیے اپنا منکر ہے اور کافر ہے۔ اقبال کی نظر میں خود شناسی میں انسانیت کی تکمیل کا راز پوشیدہ ہوتا ہے، جسے خودی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اخلاص درکار ہے، فقر و غنا درکار ہے، نظر کی بصیرت اور قلب کی روشنی ضروری ہے۔ ضبط نفس سے تن کی اور ذکر و فکر سے روح کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس جان و تن کی حفاظتی سے انسان عالم بالا و پست پر غالب آ جاتا ہے۔